بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے شب قدر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت عظیم ترین تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے بہت ساری خصوصیتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں دیگر نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں، اسی طرح سے آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر سابقہ امتوں کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیتیں مرحمت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان خصوصیتوں میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر جیسی مقدس ترین رات اس امت کو عطا کی گئی۔ حالانکہ رات تو پہلے سے بھی تھی، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اور جب سے دن و رات کا سلسلہ چلا تب سے وہ رات ہے، لیکن اس رات کے بارے میں دیگر سابقہ امتوں کو کچھ بتایا نہیں گیا تھا، جبکہ اس امت کے لیے خاص طور پر اس رات کی فضیلت آشکارا کی گئی۔ سورہ قدر میں فرمایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک رات کی قدر و قیمت 1000 مہینے کے برابر ہے، دن و رات دونوں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے اگر دنوں میں تقسیم کیا جائے تو معلوم ہوا کہ 1000 مہینوں کے 30,000 دن ہوں گے، جس میں کہ دن اور رات دونوں کا مجموعہ شامل ہے۔ اب 30,000 دنوں کو اگر سال میں منتقل کیا جائے، 82 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور 82 سال کو گھنٹوں میں تبدیل کریں تو 82 سال کے گھنٹے 7,20,000 ہوتے ہیں۔ 7,20,000 گھنٹے، معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر 12 گھنٹے عبادت کرے، اس رات کے 12 گھنٹے عبادت کر لے تو اس کو 7,20,000 گھنٹوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ اعزاز امت مسلمہ کو آخر کیوں دیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں کی عمریں زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں، 1000 سال، 2000 سال، 500 سال لوگ جیا کرتے تھے، اور ان کی عمروں کا اوسط 1000 سال تھا۔ لیکن زمانہ جو قیامت قریب ہوتے جاتا ہے، انسانوں کی عمریں کمتی جاتی ہیں، اور اس طرح سے انسانوں کی عمریں اب گھٹ کر 50، 60 سال، 70 سال تک رہ گئی، یعنی آج کے لوگوں کی عمروں کا جو اوسط ہے وہ 60 سال بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی پہلے رہتا تھا 1000 سال جیتا تھا تو اس میں 1000 سال عبادت کرنے کا موقع ملتا تھا اس کو، لیکن ابھی آج کے زمانے میں 60 سال ہی عبادت کرنے کا موقع ملے گا، اس سے کم ملے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خاص اعزاز فرمایا تھا، عطا فرمایا کہ اس کے اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی۔ اس امت کے افراد اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو انہیں ایک عمل کا بدلہ ایک نیکی نہیں دی جاتی بلکہ 10 بڑھا کر دی جاتی ہے۔ 10 تو بالکل قطعی ہے، اور جتنا اخلاص اور زیادہ ہوگا تو اس کو بڑھا کر اور دیا جاتا ہے، 700 تک بڑھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی ایک نیکی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 سے لے کر 700 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کچھ خاص مخصوص اوقات بھی عطا فرمائے کہ ان اوقات میں عبادت کرنے سے عمل کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور میں سے ایک وقت شب قدر ہے کہ شب قدر میں عبادت اگر کرے گا کوئی مسلمان
ایک رات کا ثواب اس کو 1000 مہینے کے برابر دیا جائے گا، یعنی 12 گھنٹے عبادت کرنے پر 7,20,000 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور لکھا جاتا ہے۔ اور 1 گھنٹے عبادت کرے تو اس کے حساب سے 60,000 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام لکھا جاتا ہے۔ اور یہ اعزاز خاص مسلمانوں کو اور اس رات کی عبادت کرنے کے عوض میں دیا جاتا ہے، تاکہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں اس امت کے افراد کی نیکیاں بڑھ جائیں، اور اس نیکیاں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی اس امت کے افراد کی کہ اللہ تعالیٰ ایک اور اعزاز عطا فرمانے والا ہے قیامت کے دن، کہ اس امت کے افراد سب سے پہلے جنت داخل ہوں گے، جبکہ یہ سب سے آخر میں آئے اور سب سے کم وقت ان کو عبادت کرنے کا ملتا ہے، پھر بھی سابقہ امتوں کے مقابلے میں اس امت کے افراد سب سے پہلے جنت داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، لیکن یہ متعین نہیں فرمایا کہ وہ رات کون سی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے۔ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل کر لیا اعتکاف میں بیٹھ کر، لیکن اس میں کچھ خاص بات نظر نہیں آئی۔ پھر رمضان کا دوسرا عشرہ بیٹھے اور اس میں بھی کچھ خاص بات نظر نہیں آئی۔ پھر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھے تو اس میں کچھ اثرات دکھائی دی، جو علامتیں آپ بتائی گئی تھی ان علامتوں میں سے کچھ علامتیں دکھائی دی آپ کو۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ رمضان کے آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بیٹھ کر شب قدر کو حاصل کرو۔ تو اسی لحاظ سے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہی اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے شب قدر کو۔ اور شب قدر کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اکثر و بیشتر شب قدر کو آخری عشرے میں دیکھا ہے، اس کی علامتیں دیکھی ہیں۔ اور آپ نے یہ متعین فرمایا کہ زیادہ تر جو ہے وہ 5 راتوں کو دکھائی دیا ہے شب قدر، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور یہی فرمایا کہ زیادہ امکان معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر 27ویں شب کو یہ رات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ہر رمضان میں ایک رات متعین نہیں ہے، 10 راتوں میں سے یا 9 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو ہے، لیکن اس کا امکان زیادہ ہے کہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہو۔ اور یہ بدلتی رہتی ہے رات، ہمیشہ ایک نہیں رہتی، کبھی کوئی رات ہے تو کبھی کوئی رات ہے، یہ آپ نے صراحت سے فرما دی ہے۔ تو تلاش کرنے کے لیے اس کی خاطر ہی یہ اعتکاف کا عمل شروع ہوا، اور اعتکاف کو شریعت کے اندر سنت مؤکدہ علی الکفایہ قرار دیا گیا۔ تو اعتکاف کا شب قدر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ شب قدر تلاش کرنے کے لیے ہی اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اور اس سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے ایسی سنت ہے، تاکیدی سنت ہے جس پر عمل کیا جانا ضروری ہے، اور علی الکفایہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر ایک آدمی پوری بستی میں سے مسجد میں بیٹھ جائے تو بھی کافی ہو جائے گا، اگر ایک آدمی بھی نہ بیٹھے تو سب کے سب لوگ گنہگار ٹھہریں گے۔ تو یہ اعتکاف کا عمل جو شروع کیا گیا دراصل یہ اسی لیے ہے تاکہ شب قدر کو حاصل کیا جا سکے۔ اعتکاف کو بہت بڑے خیر کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر بیٹھے گا کوئی آدمی تو اس کی اگلی سارے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر اعتکاف میں کوئی بیٹھتا ہے تو شب قدر تو اس کو ضرور حاصل ہو جائے گی، اس کا پورا عمل اس کے بیٹھنا ہی بعد میں لکھا جائے گا، عبادت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہوگا۔ اگر شب قدر اس کو مل گئی تو معلوم ہوا کہ ایک رات کے عوض اس کو 7,20,000 گھنٹے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ 82 سال کا عرصہ ہوتا ہے، 82 سال کی عبادت لکھی جائے گی اس کے نام اعمال میں۔ تو خیر
اعتکاف کے بارے میں چند باتیں یہ ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو سنت اعتکاف ہے وہ 9 دن یا 10 دن مسجد میں رہے 24 گھنٹہ، باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور باہر نکلنے کی اگر ضرورت پیش آئے جیسے پیشاب ہے، پیخانہ ہے یا وضو ہے، غسل جنابت ہے، اس کے لیے اگر مسجد کے اندر اس کی انجام دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو باہر نکل سکتا ہے، لیکن باہر نکلے تو پھر نکلنے کے دوران کسی سے بات نہ کرے، اگر کسی سے گفتگو ہو گئی، بات کر لیا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بلا ضرورت بلا وجہ باہر نکلنا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ 4 ضرورتیں ہیں جو جن کو کہ شریعت نے ضرورت مارا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کوئی عیادت کرنی ہو، کسی کی جنازے میں شریک ہونا ہو، یہ اس کو ضرورت نہیں تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر واقعی کسی اس کو ضرورت محسوس کرے وہ نکل جائے تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ جنازے میں نکل گیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، عیادت کرنے نکل آیا اعتکاف ٹوٹ گیا، اور اگر پیشاب کرنے باہر نکلا تھا اور درمیان میں کسی گفتگو ہو گئی اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اعتکاف ٹوٹ جائے تو پھر اس کی ادائیگی جو ہے کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی سنت یا نفل عمل اگر شروع کر دے تو اس کے ذمے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ جب اعتکاف سنت اس نے شروع کر دیا اور پورا نہیں کر سکا، بیچ میں توڑ دیا، ٹوٹ گیا وہ، تو پھر دوبارہ اگلے سال اعتکاف کرنا اس پر فرض ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اعتکاف کا تعلق شب قدر سے ہے۔ شب قدر جیسی عظیم الشان مقدس ترین رات ہمیں عطا کی گئی، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے ذریعے سے اس رمضان کے مہینے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔